बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम में से कौन है जिसे अल्लाह ताला की ताईद नुसरत और अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत ना हो? लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह ताला किन लोगों की मदद करते हैं। यही है हमारे आज के कुरान मजीद के सबक का मौदू। आइए मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 40ویں، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج چوتھا دن ہے انشاءاللہ. اور اس کی وجہ اس آیت مبارکہ کی جامعیت، اکملیت، اور دوسری وجہ ہماری اختصار کی پالیسی، کیونکہ ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہم ان اسباق کو طوالت سے بچاتے ہوئے مختصر سے مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں. تو آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کی اجازت ان لوگوں کو ہے جنہیں ناحق اپنے گھروں سے صرف اس لیے نکالا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے نہ ہٹاتے تو عبادت خانے، گرجے، مسجدیں، معبد اور ہر وہ عمارت گرا دی جاتی جہاں اللہ کا نام کثرت کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرور مدد کریں گے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والے، بڑے غلبے والے ہیں. اس آیت مبارکہ کے آخری الفاظ تک ہم گزشتہ کل پہنچے تھے، اور وہ یہ کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائیں گے. اس حوالے سے کچھ ضروری گزارشات سن لیجئے. امام ابن جریر اپنی تفسیر میں، اور امام وحدی البسیط میں، امام قرطبی مادی قریب میں، امام سعدی، امام شنقیطی اور دیگر مفسرین کرام اس طرف گئے ہیں کہ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں یہ سمجھا دیا کہ رب کائنات کی تائید و نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے اصل حقدار کون لوگ ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے دین کی تائید و نصرت کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی دین کی تائید و نصرت کے بہت سارے طریقے ہیں، جن میں سب سے پہلے دین کو اللہ کے دین کو سچا سمجھنا، تصدیق کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ان سے باز آ جانا. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کی بجا آوری کرنا. پھر ہر دور کے انبیاء اور رسول کی اتباع اور پیروی کرنا. ہر دور میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں، اول تو ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا، ان کی راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا، یا کم از کم ان کی مخالفت کرنے والوں کا ساتھ نہ دینا، اور سابقہ امتوں اور سابقہ اقوام پر جن اسباب کی بنا پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوا ان چیزوں سے بچ کر رہنا. یہ 6 چیزیں آ جاتی ہیں اس فرمان کے تحت کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ایک میں قاعدہ اور ایک اصول آپ کی خدمت میں ضرور رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ
ہماری اکثریت، جس طرح میں نے تمہیدی کلمات میں جو سب سے پہلی بات کی وہ یہی کہ ہم میں سے کون ہے جسے اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالی کی مدد مشروط ہے، اور وہ مشروط کیا ہے؟ سورہ محمد کی 7ویں آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی تائید و نصرت کرو گے تو اللہ رب العزت پھر تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. ہماری بدبختی دیکھیں، بدقسمتی دیکھیں، ہم خود کچھ کرتے نہیں اور اللہ تعالیٰ سے توقع رکھے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف ہے. اور معزز خواتین و حضرات، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مضمون ہے یہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر گزرا ہے. ان میں سورہ محمد کی 7ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے، سورۃ النور کی 55ویں آیت مبارکہ آ رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے جو شرائط ہیں وہ کون سی ہیں، یہ اگلی آیت مبارکہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں پر انتہائی اختصار کے ساتھ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اگر یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے. اس آیت مبارکہ کے آخری الفاظ ان اللہ لقوی عزیز، اس حوالے سے امام ابن جریر اور دیگر مفسرین کرام نے روشنی ڈالی. فرمایا کہ ان اللہ لقوی کامل القوت، رب کائنات کی طاقت ہر لحاظ سے کامل، اکمل اور مکمل ہے. اور پھر آگے چلیں، عزیز غالب لا یغلب ولا یقہر، کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دبا سکتا. اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ عقیدہ غلط ہے. اور رب کائنات اتنے طاقتور ہیں کہ ایک لمحے کے اندر بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، وگرنہ اس پر اگر تفصیل کے ساتھ بات کی جائے تو اختصار کا دامن ہاتھ سے نکل جائے گا. تو معزز خواتین حضرات، یہ آیت مبارکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اکیلی آیت مبارکہ نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا رخ تبدیل کرنے والا ایک اہم سنگ میل ہے. یہی وجہ ہے جب ہم اس آیت مبارکہ کو جا کر تفسیر فتح القدیر میں دیکھتے ہیں، تفسیر روح البیان میں دیکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے معنی اور مفہوم کا ایک سمندر آ جاتا ہے. اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کر دیں. اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہمارا سفر جو 4 دن پر محیط تھا، 4 اسباق پر محیط تھا، وہ مکمل ہوتا ہے. معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر آگے شیئر کیجیے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ روزانہ رات کے 12 بجے تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت مل سکیں. قرآن و حدیث کی سربلندی کے لیے، قرآن و حدیث کی ترویج و ارشاد کے لیے فرقہ واریت سے بالا تر ترتیب دیا گیا یہ چینل الحمدللہ فرقہ واریت سے بالا تر ہے. آپ کو یہاں پر قرآن و حدیث کے اسباق، انتہائی اہم موضوعات پر جمعے کے خطبات، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب، مختلف موضوعات پر دروس ملیں گے. کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.